کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام بڑے ذلیل القدر نبی تھے. آپ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے. فرشتے آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے. آپ کی عظمت کی کہانی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک دفعہ ایک فرشتہ آیا, آ کر آپ کو سلام کیا. آپ کو وہ بڑا خوبصورت لگا. آپ نے فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتہ کہنے لگا حضور اللہ تعالیٰ نے 360 فرشتے سورج پہ مقرر کیے ہیں جو سورج کی نگہبانی کرتے ہیں, اس کی گرمی کو بڑھاتے ہیں, کم کرتے ہیں, اس کو لے کے چلتے ہیں. 360 فرشتے اللہ نے سورج پہ مقرر فرمائے ہیں. تو ان فرشتوں میں سے ایک میں ہوں. میں نے آج اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے, یا اللہ مجھے ایک دن کی چھٹی دے, میں تیرے نبی ادریس سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے چھٹی دی, آپ کے پاس بھیجا, میں آپ کو ملنے آیا. آپ نے کہا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے بھی سورج دکھائے. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے کہا آپ نے دیر کس بات کی, آپ کے پاس جو فرشتہ ہے جو سورج کا ہی ہے, ابھی اس کے ساتھ چلیے اور سورج کو دکھائیے. آپ نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ میں نے سورج کو اس وقت دیکھنا ہے جب سورج پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا ہو, جب اس کی گرمی عروج پہ ہو, میں نے اس وقت اس کو دیکھنا ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اس وقت دکھاؤں گا. جب وہ وقت آیا اللہ نے فرشتے کو بھیجا. حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ انسان بھی تھے, جو کہ بشر بھی تھے, جب فرشتے آپ کو لے کر گئے, آپ سورج کے اندر جا کر سورج کی زیارت کرتے رہے. آپ کے جسم کا جلنا تو دور کی بات ہے, آپ کے کپڑے بھی نہیں جلے. آپ سورج کو دیکھ کر پھر واپس آئے. پھر جب زمین پہ آ گئے اللہ نے کہا ادریس کوئی اور خواہش ہے تو بتاؤ. آپ نے کہا یا اللہ اگر مجھے ایک دفعہ موت کا ذائقہ چکھا دینا تو میں موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد عبادت بہت اچھی کروں گا. اللہ نے کہا میں ابھی اسرائیل کو بھیجتا ہوں. اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کی روح قبض ہو گئی. پھر جب واپس لوٹائی گئی پھر کہا کہ یا اللہ اگر میں ایک دفعہ جہنم کو دیکھ لیتا نا پھر میں اور زیادہ اچھی عبادت کرتا. موت کا ذائقہ تو چکھ لیا ہے, پتہ چل گیا ہے کہ کتنا ہے, لیکن اگر دوزخ کو دیکھ لیتا تو اور اچھی عبادت کرتا. اللہ نے کہا اچھا. اللہ نے پھر آپ کو دوزخ کی سیر کرائی. آپ نے دوزخ کو دیکھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوزخ میں لے جایا گیا. دوزخ میں جانا اور ہے, دوزخ کی سیر کرنا اور ہے. ایک حدیث کہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دوزخ میں جھانکا. تو جھانکنے سے مراد دیکھنا ہے, دوزخ میں جانا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوزخ میں جھانکا تھا. ادریس علیہ السلام کو جہنم دکھائی گئی. پھر جب واپس آئے تو اللہ نے کہا کوئی اور خواہش ہے. آپ نے کہا یا اللہ اگر مجھے جنت دکھا دیتا نا تو میں اور اچھی عبادت کرتا. یعنی پہلے کہا کہ اگر مجھے موت کا ذائقہ پتہ چل جائے تو میں اس سے ڈر کر اچھی عبادت کروں. موت سے کھا دی گئی. پھر کہا کہ مجھے اگر جہنم دکھا دی جائے میں اس سے ڈر کے اچھی عبادت کروں, وہ بھی دکھا دی گئی. پھر کہا یا اللہ اگر مجھے جنت دکھا دی جائے تو میں اس کے لالچ میں اور اچھی عبادت کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا, فرشتہ آپ کو جنت میں لے کے گیا. جب جنت میں گئے ساری جنت کی سیر کی. جب سیر مکمل ہو چکی فرشتے نے کہا چلو چلیں. آپ وہیں پہ بیٹھ گئے. فرشتے نے کہا چلو نہ چلیں. آپ نے فرمایا میں تو اب نہیں جاؤں گا. پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دو فرامین ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو میں نے چکھ لیا ہے. تو دوسرا اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایک دفعہ جنت میں آ گیا اسے باہر نہیں نکالا جائے گا. آپ نے پڑھا ہوگا اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ اس کا مرتبہ ہے. اللہ فرماتا ہے جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا, نکالا نہیں جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اب تو میں نہیں نکلوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں, میرا دونوں پہ عمل ہو چکا ہے. فرشتے نے جا کے اللہ سے کہا یا اللہ تیرا نبی تو کہتا ہے میں اب جنت سے نہیں جاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو تمہاری امت دنیا میں موجود ہے, اب اس بات کو پوری توجہ چاہیے. جب فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کی امت دنیا میں موجود ہے, اللہ فرما رہا ہے, تو آپ نے کہا کہ امت دنیا میں موجود ہے, میں نے امت کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے, برا بھی بتا دیا ہے, اب نے پتا ہے صراط مستقیم کیا ہے اور غلط راستہ کون ہے. یا اللہ مجھ سے دعا ہے جو سیدھے کام کرے گا اسے جنت میں بھیج دینا, جو برے کام کرے گا اسے دوزخ میں بھیج دینا. یہ واقعہ جب میرے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سنایا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اے میرے صحابہ یہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا لیکن میں اپنی امت کو نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر اس کی دلیل اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو اس کے
शौक में वहीं बैठे रहे, वापस ना आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम है कि जिन्होंने जन्नत को भी देखा, लौह कलम को भी देखा, अर्श और कुर्सी को भी देखा, हत्ता कि अल्लाह की जात को भी देखा, लेकिन फिर भी सुबह होने से पहले दुनिया में वापस तशरीफ ले आए। इतना उम्मत से प्यार था कि सिर्फ जन्नत को नहीं, खालिक कायनात को भी देखा, लेकिन उम्मत से प्यार इतना है कि फिर वापस दुनिया में तशरीफ ले आए। ये हमारे आका का हमारे साथ प्यार है। तो अर्ज कर रहा था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, फरिश्ते ने कहा कि अच्छा ये बात तो हो गई, अब दूसरी बात ये है कि अल्लाह का हुक्म है कि इस जन्नत के अंदर खातिमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस जन्नत में कोई नहीं आ सकता। आप सबसे पहले जन्नत में आएंगे, उनसे पहले कोई भी नहीं आ सकता। तो अगर आप जन्नत में ठहर जाएं फिर तो ये हुक्म जो है ये गलत हो जाएगा, हुक्म अधूरी हो जाएगी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, इधर उधर देखा, हूरें भी नजर आ रही थी, गिलमान भी नजर आ रही थी। पूछा कि फिर ये हूरें और गिलमान जन्नत में क्यों ठहर रहे हैं? कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, ये तो इंतजार कर रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आखिरी नबी का जन्नत में आने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी खादम की हैसियत से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप एक जन्नती बनकर आए हैं। आपने फरमाया कि मैं जन्नती बनकर नहीं, चलो मैं भी रोज़े क़यामत तक इस जन्नत के अंदर इन हूरों गिलमान की तरह आखिरी नबी का गुलाम बन के यहाँ रहता हूँ। मैं भी उनके इंतजार में रहता हूँ, मैं भी उनका मुंतज़िर बन के रहता हूँ। तो वो शान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिनका इंतजार अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जन्नत में कर रहे हैं, वो हमारे आका अलैहिस्सलाम है। इतनी उनकी बुलंद शान है।